اور آپ ذرا تھوڑا سا اب یہی جواب دیں. آپ نے کہا بلال صاحب نے یہ کہا, میں چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس کا جواب دیں. کریں آپ کو بھی بات کریں. اور روزانہ ایک سوال جو آپ ہر فورم پہ کرتے ہیں اور انصاف ہے. عمر صاحب, بات یہ تنخواہ دار طبقے کی ہم بات کو بالکل کھڑے ہیں, اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ دار طبقے پہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. تو میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے, 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا, اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں, بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں, اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں, اس پہ صفر ہے. 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے, وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود اسپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا, جب ہمارے پاس بہت محدود اسپیس تھی. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی, اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجیے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا فل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے. 2 لاکھ کمانے والے کا فل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہیں ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال جو ہم نے بھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں, جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہے, 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا, 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا, 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا, 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا, 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا. سپر ٹیکس ہم نے کم کیا. یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا. تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا, یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے, ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے, اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے کم کیا ہے. دوسری آپ نے بات کی کمزور طبقات. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بیسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا. اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف 17% اضافہ. ایک طرف آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے جو کل پورے کا پورا 1000 ارب روپے کا, اور ایک طرف 838 ارب روپے ہیں انہی محدود وسائل میں جو 1 کروڑ سے زائد پروون آپ کے کمزور طبقات پر جاتے ہیں, خاندانوں کو جاتے ہیں, اور وہ بھی خواتین کے ذریعے. تو دیکھیے حکومت اس کے اندر جو ممکن ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے, اور عطا طاہر صاحب نے کیا, یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج پلاٹ خریدنا یا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتے. 1-2 ٹیسٹیمونیلز اس دن ہمیں عطا طاہر صاحب نے دکھائے, ایسی خواتین ایسے لوگ جو آج نوکری کر رہے ہیں, جنہوں نے جمع پونجی کر کے ایک پلاٹ تو خرید لیا, مگر ان کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو سیونگ تھی, یا ہم پلاٹ بنا سکتے ہیں, کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, دونوں کام نہیں کر سکتے. یہ اسکیم انہی لوگوں کے لیے. اس اسکیم کے اندر آج 11 ارب روپے ڈسبرس ہو چکے ہیں, 90 ارب روپے اپروو ہوئے ہیں, 11 ارب روپے ڈسبرس ہو گئے ہیں. اور اسی طرح کے خاندانوں کو گئے ہیں جن کو 1 کروڑ روپے تک کی رقم 5% کے اوپر مل سکتی ہے فکس, ریگارڈلیس کی پالیسی ریٹ کام ہے. پہلے 10%, 5% کا ریٹ ہے, اور اس کے لیے بھی اس بجٹ کے اندر 71 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی. تو اس میں عمر صاحب ہم نے پوری کوشش کی ہے. پچھلے سال سیلری کلاس میں تو تقریباً 2 سالوں میں سب کو ریلیف ملا, اور بالکل بیسٹ کے ذریعے, اپنا گھر اسکیم کے ذریعے, اور آپ کو بقیہ یوتھ پروگرامس میں بھی, یوتھ اسکیمس میں بھی اس کا آنسر نظر آئے گا. بہت سارے میجر دیے گئے, اور انشاءاللہ اس کے اثرات سارے ہمارے بہن بھائی اور بزرگ محسوس کریں گے. تھینک یو. گزارش ہے کہ ایک ہی پلیز سوال کریں تاکہ سب دوستوں کو موقع ملے. غلام مرتضیٰ, ایک منٹ. طور پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ جو منیمم ویج ہے وہ تو آپ اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن پورے ملک میں کہیں پہ امپلیمنٹیشن کے برانچ نہیں مل رہی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے کچھ زیادہ ریلیف فراہم بھی کیا, بجلی, گیس اور اس طرح کی جو معاملات اس میں لوگ, آپ بھی ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں لوگوں کی حالت کیا ہے, بجلی بلوں اور گیس کے بلوں کی اور اسکول فیسوں کی. یعنی کہ عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا. آلدو کے جو کوشچن آپ کے پاس تھے, جو آپ نے محنت کی ہے, اس کا رزلٹ بالکل بیلنس بجٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. لیکن اسپیشلی فار دا سیک آف نارمل پیپل, جو ہم جیسے عام درمیانے لوگ ہیں, ان کو اس بجٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہے کہ آپ. اور دوسرا آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ لگایا, 18 ارب تک لے ہے. نہ اسکول بنیں گے, نہ کالج بنیں گے, نہ یونیورسٹیاں آئیں گی, نہ اسپتال بنیں گے. تو یہ سماجی سیکٹر کو آپ جب GDP ریشو بڑھاتے ہیں اپنی,
thanks to GDP. تو آپ نے سماجی سیکٹر کو تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, ہسپتال, ایجوکیشن, اس کے مطابق نہیں لگتا ہے. تھینک یو. آپ کے ایکچولی سوال میں کوئی 2 3 4 سوال ہیں. ایک کا تو دیکھیں ابھی بلال کیانی صاحب نے بڑا اس کا مفصل جواب دیا ہے آلریڈی, کہ اس کو جس طرح میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا تھا کہ صرف یہ ٹیکسیشن کا معاملہ نہیں ہے, فائنینسنگ کا معاملہ نہیں ہے, ٹیرف کا معاملہ نہیں, پورا پیکج کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ ویدر اس آر لوئسٹ رنگ یا لوور مڈل کلاس کے لیے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں جب آپ نے یہ گھروں کی بھی بات کی ہے, اپنا گھر کی بات کی ہے, بڑے شہروں میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ شاید کم مالیت کے گھروں میں ہو, پر جہاں ماشاء ہم بات کر رہے ہیں یہ ضلع کی اپ ٹو 10 ملین, اٹس اے ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ, اور 5% فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. تو یہ اپنا گھر اسکیم کا بھی اس میں ذکر ہے. دیکھیں جہاں تک پی ایس ٹی پی کا تعلق ہے, میں اس میں کوائٹ کلیئر ہوں کہ ہمیں ایز وی موو فارورڈ 2 چیزوں کا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ اس سال خود کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صوبوں نے کاٹ کر ہمیں دیا ہے فار اسٹریٹجک پرپزز, لیکن اگر اس فسکل ایئر میں آپ دیکھ لیں فار دا انٹائر کنٹری, آپ صرف پی ایس ٹی پی پہ نہ جائیے, فار دا انٹائر کنٹری وی ہیڈ 4.3 بلین روپیز. ٹھیک, یہ 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں, جن منصوبوں پہ لگانا ہے اور جن سیکٹرز پہ لگانا ہے. یہ اگر ہم خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ہمارے پاس لیک آف ریسورسز نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, وی ہیو ٹو موو ٹورڈز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور میں اس کا بار بار ذکر کر چکا ہوں اور اس میں کوئی مجھے ذائقہ نہیں ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا, کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کر کے دکھایا ہے. پاکستان یہ پی 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 ماڈل انہوں نے خاص طور پہ جو تھر کے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ میں خود ان میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, بوتھ فرام اے ڈیٹ اینڈ ایکوٹی سائڈ, ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آرگنائزیشن پارٹیسپیٹڈ ان ٹو دیٹ. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو اب دینا ہے نا جی, وہ جو سارا کچھ ہم جو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بڑھاوا دیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ آگے لے کر آئیں. اور اگر گورنمنٹ نے کسی چیز میں اور پبلک گڈز میں ہم نے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان منصوبوں پہ کریں جہاں کوئی کمرشل جو ہے اس کی وائبلٹی نہ بنے. دیٹس اے پبلک گڈ اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز اے گورنمنٹ ایز اے پبلک گڈ. لیکن جو زیادہ کمرشل پروجیکٹس ہیں وہاں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر آئیں اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو کمرشلی اس کو آگے لے کر چلیں. تو میرا یہ بس یہ 2 گزارشات تھیں جی آپ کے سامنے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. میرا خیال ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی, تو تھوڑا سا ذہن ہمیں کھول کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ایکسپورٹر جو ہے جب اس کا ٹرن اوور بڑھے گا, اس کے پروفٹس اوپر جائیں گے, تو ایک انڈسٹریٹ یا ایکسپورٹر کیا کرتا ہے, وہ ایکسپینشن کرتا ہے, وہ نئی انڈسٹری لگاتا ہے, وہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے, اس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس کو زیادہ تنخواہیں دیتا ہے. یہ گروتھ کے ماڈل کو تھوڑا سمجھیں کہ اس کے اندر صرف وہ ایکسپورٹر اکیلا نہیں ہے, اس کا وہ مشین چلانے والا فیکٹری کے اندر مزدور بھی شامل ہے جس کو وہ تنخواہ ادا کرتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی شامل ہے, اس کے جو چھوٹے ملازمین ہیں اس فیکٹری کے اندر وہ بھی شامل ہیں. دیکھیے ایکسپورٹ کا جو ماڈل ہے وہ پوری اکانومی کو بینیفٹ کرتا ہے, تو یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں وہ شامل ہے, پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے جو آپ نے سوشل سیکٹرز کی بات کی, اگر آپ اس دفعہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھیں گے, اسلام آباد کے جناح میڈیکل کمپلیکس سے لے کے مظفر آباد کی دانش یونیورسٹی تک, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیشل رقم رکھی گئی ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا دانش کو لے کے کہ یہ دانش اسکول اور یونیورسٹیاں جو پورے سے دا پور کے لیے, اور اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا یہ ہے کہ دی اسٹوڈنٹ مسٹ بی اے سنگل اور ڈبل آفن, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو 2011 اور 12 میں دانش اسکول بنائے گئے تھے پنجاب کے اندر, وہ نہ ہوتے تو یہ بچے کدھر جاتے. تو یہ دیکھیے, اور ہاؤسنگ سیکٹر کی آلریڈی بہت بات ہو چکی ہے. میں نے جو ٹیسٹیمونیل اس دن پلے کیے, ایک ڈرائیور کو ملا اس کے اندر, ایک فیکٹری ورکر کو اس کے اندر لون ملا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو 1 کروڑ کے اندر اپنا چھوٹا سا 5 پرلے کا گھر بنا لیتے ہیں, اس سے بھی چھوٹا بنا لیتے ہیں, یا کہیں ایسا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جو شاید وہ ویسے نہ لے سکتے. تو آئی تھنک اوور آل اس میں تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ لوور مڈل کلاس کو اور تنخواہ دار وہ
جو مزدور ہے یا وہ لوور اسٹریٹا پہ کام کر رہا ہے ان کا بھی بھرپور طریقے سے اس بجٹ میں خیال رکھا گیا ہے. جی قرۃ العین انڈیپینڈنٹ. پیٹرولیم لیوی پہ 1676 جو ارب ہے اس کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے. سو پیٹرول اور ڈیزل پر کتنی لیوی رکھی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایس آئی ایف سی اور بی یو آئی کو مرج کرنے کی باتیں چل رہی ہیں, اس کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم. سو ایس آئی ایف سی آج تک کتنی انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اسٹینڈ الون, اور رادر دین اس کو جوڑا جائے بی او آئی کو ایس آئی ایف سی کے ساتھ, یہ کتنی انویسٹمنٹ لیا ہے؟ ایم او یوز تو بہت سائن ہو گئے, لیکن اس کے بعد کیا واقعی کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے یا آنے والی ہے؟ جی تو لیوی پہ آپ کو بتاؤں, لیوی پہ there's no, it's based on the current level. دیکھیں لیوی کا جو سارا سلسلہ ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, دوبارہ ذکر کرتے ہیں. لیوی کی جو مد ہے وہ بڑھائی نہیں جا رہی ہے. دیر از نو انکریز ان دا اماؤنٹ ان ٹرمز آف جو لیوی ہے, اس کو ہم پیٹرول اور ڈیزل میں اس کا رد و بدل کرتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ وی گو, بٹ اس میں کوئی اس کی مد میں انکریز کرنے کی نہ اگر ہوتی تو کل ہم بجٹ میں اس کی بات کرتے, اور اس میں کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. دوسری دیکھیں جو آپ کی بات ہے یہ بی او آئی ایس آئی ایف سی, لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ جو رائٹ سائزنگ کی جو ہم نے ایکسرسائز ہم کرتے رہے ہیں اس میں ہم نے کافی منسٹریز کو ایکچولی مرج کیا ہے اور ان کو ہم کم لے کر آئے ہیں, اور ان کو ان کی جو تعداد ہے ہم نے ان کو کم کیا ہے. جہاں تک بی او آئی اور ایس آئی ایف سی کا تعلق ہے اس میں صرف یہ تھا کہ جو اس وقت ہے اس میں ڈپلیکیشن نظر آ رہی ہے کہ بوتھ انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن یہ دونوں ہی مقاصد ہیں دونوں اداروں کے لیے. تو بہتر یہی ہے کہ کیونکہ ان کا جو ایک سیکٹری تو ایک کر دیا گیا, لیکن بہتر یہی ہے کہ فار دا فورن انویسٹرز اٹس بیسٹ دیٹ دے یوز اینڈ دے ورک ود ون ونڈو. تو اس لیے اس کے یہ اس وقت جو ہے وہ اس کا پروسیس جاری ہے. اس کا پرائم منسٹر صاحب اصولی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کو مرج کرنا ہے. اب اس کا جو پروسیس ہے وہ اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, دیٹ از دا تھنگ. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جی کتنی انویسٹمنٹ آئی کتنی نہیں آئی, اس دن بھی میں نے ذکر کیا کہ کون کون سی کمپنیاں جو ہیں جب اکنامک سروے کے وقت تھے کون کون سی کمپنیاں جو یہاں اس ملک میں آئی ہیں ان دا لاسٹ ایئر اور 2 years. دیکھیں کسی بھی whether it's local investors or it's foreign investors, they're all looking for, یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ کل بھی میں نے کہا کہ معاشی استحکام کوئی منزل نہیں ہوتی, اور اس لیے میں نے کہا کہ معاشی استحکام یا میکرو اسٹیبلٹی از بیسک ہائیجین. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ کہ اب جو اس ملک میں ایف ایکس ریزروز ہیں, جو اس ملک کا انٹرسٹ ریٹ ہے, جو اس ملک کی فورن ایکسچینج ہے, اس ملک میں جو پالیسی کنسسٹنسی ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پہلے لوکل انویسٹر آئے گا, اس کے بعد فورن انویسٹر آئے گا. دیکھیں یہ جو ابھی عطا طارڑ صاحب نے ذکر کیا ہم 22-23 کی جرنی سے, وہ سمجھنا ضروری ہے. میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, جب لوگوں کی ڈیویڈنڈ ریپیٹریشنز رک جائیں, جب ان کے پروفٹ جو آپ یہاں کما رہے ہیں ان کو کہا جائے کہ 2 سال کے لیے آپ واپس نہیں لے کر جا سکتے, یہ آہستہ آہستہ اعتماد بحال ہوتا ہے. بیکاز اٹس لٹرلی اے ایئر بیک دیٹ وی کلیئرڈ دا انٹائر بیک لاگ, جو ڈیویڈنڈز رکے ہوئے تھے, جو پروفٹ ریپیٹریشنز رکی ہوئی تھی. یہ بیسک ہائیجین ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے یا آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کیپٹل لا رہا ہوں, مجھے اس کیپٹل کو واپس لے جانا ہے. یا آج کل بھی کچھ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی اتنے پروفٹس جو ہے وہ ریپیٹریٹ ہو گئے. وہ بھائی ان کے پروفٹس ہیں, یہ ان کی کنڈیشنز ہیں, جب ان کے پروفٹس بنیں گے تو آف کورس ہم ان کو ریپیٹریشن کی اجازت دیں گے. تو یہ ایکچولی ایٹ ٹائمز آئی فائنڈ اٹ آئرونیکل کہ ایک سائڈ پہ کہا جاتا ہے کہ جی ایف ڈی آئی آ نہیں رہی, اور دوسری سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے پروفٹس کیوں ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ جن کی جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, جن کانٹریکٹس پہ وہ آئیں. تو فرام مائی پرسپیکٹو آئی تھنک یہ جو اب ہم جس طرح اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, ان دا فرسٹ انسٹنس اس دن بھی میں نے ذکر کیا, دا لوکل انویسٹرز آر اسٹیپنگ اپ, ویدر از دا آئی پی اوز
whether what they have done on the privatization side, whether other aspects that they are looking into, اور خاص طور پہ جو اب ہم اقدام لے کر آئے ہیں چیمبرز ہیں ایسوسیشنز ہیں دے آر آل ولنگ ٹو ناؤ انشاءاللہ اسٹیپ اپ اینڈ دا فارن انویسٹمنٹ وہ انشاءاللہ will follow as we go forward. عمر سے آپ میں نے اس دن اکنامک سروے کی آئی نو آپ اس وقت تشریف رکھتی تھیں میں نے اس دن اور کل کی سپیچ میں بھی وہ جا کے جن کمپنیز آئی ہیں ان دا لاسٹ 18 months وہ کائنڈلی ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا. مطلب وہ ارامکو سے لے کے نیسلے کی ایکسپینشن تک 12-13 کمپنیز ہیں جو انویسٹمنٹ لے کے آئی ہیں ان کا پورا ایکسپلین کرتے تھے لاسٹ میں. سر یہ آپ نے جو ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی اور ماڈرنائزیشن کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ایف پی آر کے جو افسران ٹیکنالوجی سے اتنا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے لیے تو آپ کو ٹیکنیکل لوگ لانے پڑیں گے ٹاپ پوزیشنز پہ لانے پڑیں گے تاکہ وہ بالکل اس سے اور ورلڈلی یوز کریں. اس کے لیے آپ کو بڑی میسو ایک چینج کرنی پڑے گی ٹاپ کلاس میں ایف پی آر. دوسری بات یہ کہ ایف پی آر کے پاس جو ہے جو پاورز ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور ایک کاپر کا اسکریپ آتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ 2 سال پہلے آ رہا تھا ایکسپورٹ کافی ہو رہا تھا تو اسے بین کر دیا گیا تھا تو اس سال پھر وہ بڑھ گیا تو کچھ اطلاعات ہے کہ شاید اسے پھر ویلیو اس پہ عائد کیا جا رہا ہے. اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں 40% لوگ جو ہے نا وہ غریب ہیں ان کی پلاننگ جو ہے بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے. 40% اسٹینڈرڈ ریٹ ہے نہ وہ بات نے آن کر دی ہے رکھنے کے لیے نہ صوبوں نے رکھا ہے. تو ترقیاتی پروگرام میں یہ تو اسپیکٹس تو اپنے غریبوں کو بالکل نکال دیے ہیں. میگا پروجیکٹس ہیں غریب کی طرف نظر نہیں آتا. جو اسٹنٹنگ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہماری قوم کو بالکل ڈیڑھ ڈوبے گا اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے نہ بات کر رہے ہیں نہ صبح کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے جی. میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا پھر میں چیئرمین ایف بی آر کو کہوں گا کہ وہ اس میں اپنے پوائنٹس ایڈ کریں. آپ کی بات درست ہے کہ یہ جہاں ساری دنیا چل رہی ہے خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں ایٹسیٹرا کتنے ٹیکس سیوی ہمارے آپ نے تو ایک ادارے کی بات کی ہے آپ سب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹیکس سیوی یہاں لوگ موجود ہیں اوور آل ان دا پبلک سیکٹر اور ایون کوائٹ فرینکلی ان دا پرائیویٹ سیکٹر. تو یہ تو ایک ایبلٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے لیکن اب آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو چیئرمین ایف بی آر آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے کہ جو پرال کا پورا بورڈ ہے اس کی جو تشکیل نو کی گئی اس میں اب دے آر ایکچولی پیپل ہو آر لیڈنگ ٹیک ایکسپرٹس اور اس میں احسان سایہ صاحب ہیں جو دراز کے ای کامرس چلاتے ہیں جو لیڈ ڈائریکٹر ہیں جو اس ساری ٹرانسفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور سلمان اختر صاحب ہیں وہ ٹیکنالوجکس کو لیڈ کرتے ہیں MIT کے گریجویٹ ہیں جو نئے CEO آئے ہیں پرال میں اگر ان کا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور CV دیکھ لیں کہ کہاں سے وہ آئے ہیں اور کس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں. اس بورڈ میں چیئرمین FBR نہیں ہے اس بورڈ میں کیونکہ دیٹ از دا ہول ڈسکشن کہ اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے اینڈ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو گو فارورڈ کیونکہ ہم پہلے فیس لیس کسٹمز کیا پھر یہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی طرف آئے AI لائٹ CRM کی طرف آئے اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا. اب یہ جو نیا آپریٹنگ ماڈل ہے دس از ناؤ ٹیکنگ اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. تو یہ میں ایک ابھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی بات کریں چیئرمین نے ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا چائلڈ سٹنٹنگ کی ایٹسیٹرا میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ میں سے سب لوگ جو پاپولیشن پہ آواز اٹھا رہے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ آواز اٹھاتے رہیے بیکاز دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ جی 4% ہے 5% ہونا چاہیے 6% ہونا چاہیے 7%. میں نے اس دن بھی ذکر کیا ہمارا ایک بڑا ہمسایہ ملک ہے وہ 8% گرو کر کے بھی اٹس جاب لیس گروتھ لیکن اس میں جو وقفہ ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے پنک ٹیکسز کی بات کی ہے ہم نے کل جو اس میں کانٹرسیپٹیوز کی بات تھی وہ اس میں جو ٹیکس ریٹ کم کیا گیا ہے بیکاز ہمیں وقفہ لانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بتا سکوں 6%, 7%, 8% پہ بھی آپ گرو کر جائیں ان ٹرمز آف نامنل GDP اگر آپ خدا نہ خواستہ 2.5% پہ کرتے گئے
اور آپ 30 کروڑ 35 کروڑ اور جو تخمینہ ہے 2050 تک کے 40 کروڑ، اگر آج 25 کروڑ کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جی چائلڈ سٹنٹنگ ہے، لرننگ پاورٹی ہے وچ از پرائمریلی گرلز آفٹر اسکول، تو کین یو امیجن کہ اگر ہم چلے گئے 30 35 40 کروڑ پہ تو یہاں پھر کیا حشر ہوگا؟ تو اس لیے اس وقت خاص طور پہ منسٹر ہیلتھ کے ساتھ مل کے، صوبوں کے ساتھ مل کے وی آر کمنگ اپ ود اے ویری کمپریہنسو پلان. باقی ہم سارے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں انرجی اتنی کم ہے، وہاں ٹیکسیشن یہ ہے، اس چیز پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ انڈونیشیا نے اس کو کیسے کم کیا؟ اس چیز کی کیوں نہیں بات کرتے کہ بنگلہ دیش نے اس پہ کیسے کام کر کے دکھایا؟ باقی تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ٹرمز آف ایگزسٹینشیل، اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو. اور این ایف سی میں بڑی بات ہوتی ہے ان ٹرمز آف دا ہاریزونٹل انڈیکس. دس ہیز ٹو چینج. باقی ہم سب صوبوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آگے چلیں گے، بٹ جب یہ این ایف سی کا نیا ایوارڈ آتا ہے، دس پرٹیکولر ایلوکیشن ڈرائیور has to be reviewed and has to change. جی چیئرمین ہے پیا. سر دو باتیں ہیں، ایک تو ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہوئی اور ایک میرا خیال وہ جو غربت اور اس بجٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. تو اگر آپ زیادہ تو میں پہلے ایف پی آر کی بات کروں. ایف پی آر میں نا ڈیجیٹلائزیشن بڑی دیر سے ون آف دا ارلیسٹ آرگنائزیشن ایکچولی 90s میں جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں سے زیادہ ڈیجیٹلائزڈ آرگنائزیشن شاید کوئی نہ ہو جنہوں نے بہت جلدی کام شروع کیا تھا. تو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو دا پریویس لیڈرشپ آف ایف پی آر. لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پلیٹ فارم آہستہ آہستہ بنے اور وہ انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم نہیں تھے، اور ہم نے جو لوگ رکھے ان کی کوالٹی شاید وہ یا ڈیٹیریٹ ہوئی یا اچھی تھی اوور ٹائم. تو ہمیں پرال میں بہت ایشو آئے. ہم نے پھر ایک فنکشن جو کسٹمز کا تھا اس میں سے وہ نکال کے پی ایس ڈبلیو میں لے گئے، آپ کے علم میں ہے، اور وہ ہم نے ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنی. میرے آنے سے پہلے بنی، جن لوگوں نے بنائی ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بالکل پرال کو ایک اچھی آرگنائزیشن بنانا ہے. اچھی آرگنائزیشن کیسے بناتے ہیں؟ آپ اچھا بورڈ لاتے ہیں جس کا بھی منسٹر صاحب نے آپ سے ذکر کیا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ فیڈرل ایس او ای میں پرال سے بہتر بورڈ اس وقت کسی کا نہیں، ناٹ اے سنگل ون، ان ٹرمز آف ٹیلنٹ، ان ٹرمز آف انٹیگریٹی، ان ٹرمز آف دا اچیومنٹس that board has as individual members. دوسری بات، جتنی آپ کی ٹاپ ٹی اے ٹیم ہے، سی یو اینڈ سی سویٹ، وہ سب مارکیٹ سے آئے ہیں. they have led very good companies, they have worked at very good places, all of them are technically highly qualified. Thirdly, ہم نے ان کو بجٹ دیا، منسٹر فائنانس نے، سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر اوپن بجٹ دیا ہوا ہے. اٹس پریکٹیکلی این اوپن بجٹ، اور اس کے اندر وہ پھر انہوں نے ٹیلنٹ کو ان سورس کیا. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو لا رہے ہیں، ریکروٹ کر رہے ہیں سب میرٹ کے اوپر، وہ جہاں پہ ایسی سروسز انہوں نے لینی ہوتی ہے کہ وہ باہر اویلیبل ہے تو وہ پوری سروس اس سے لے لیتے ہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ذریعے. تو ایک کمپنی ہے، صرف ٹاپ کلاس کمپنی ہے، اس کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں، وہ 20 بندے ان کو دے دیتے ہیں، وہ 20 اس کے پیرول پہ ہیں، ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سفر مکمل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کروشل کوشچن انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل جب ہوگا تو آپ کے افسران کو تو یہ کام نہیں آتا. یہ بات شاید درست ہو پہلے میرے جیسے لوگوں کے لیے، نجیب کے لیے، حامد کے لیے، لیکن یہ جو آپ ینگ آفیسر آ رہی ہیں ان کے لیے یہ بات درست نہیں. ہماری پاکستان کے 2 ہی اس وقت سول سروس کاڈر ہیں جن کی اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ان کے اپنے سرکاری محکمے میں نہیں ہو رہی. دیٹ از پاکستان کسٹمز اینڈ آئی آر ایس. نہ ڈی ایم جی والوں کی ہے، نہ پولیس والوں کی ہے، نہ کسی کی ہے. دونوں لمز میں ٹرین ہو رہے ہیں. ان کی جو ایس ٹی پی ہے وہ لمز میں، اس وقت لمز میں وہ کورس چل رہا ہے. آئی وش کہ وہ کوئی ایک کلاس روم، میں خود اسے اٹینڈ کیا ہے 2-3 دفعہ کلاس روم کو. اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم دیٹ وی آر پلئنگ. اس کے علاوہ اب یہ لوگ تو وہ ہیں جو نئے آئے ہیں، جو اس وقت ان سروس لوگ ہیں 17, 18, 19 کے، ان کے لیے ہم نے اسکل بیس کورسز ڈیزائن کروائے لم سے. اس وقت 131 آفیسرز آف 17 and 18 have undergone that training. 21 day intensive training certification regime میں. تو یہ ساتھ ساتھ ایچ آر پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہو رہا ہے. اور جہاں پہ ہمیں یہ لگے گا یا لگا ہے کہ ہمیں یہ بندے ودن دا سسٹم نہیں بن رہے، وہاں ہم باہر سے بندے لا رہے ہیں. پرال میں لا رہے ہیں، ایف بی آر میں بھی لے کے آئیں گے. بٹ ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کے نیچے ڈیجیٹل فاؤنڈیشن